بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كلام المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد وعلى ذوالجلال کے لیے درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مقدس آل کے لیے. دیکھیے یہ عزاداری، یہ مجلس اعزا، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ تمام کے تمام جو ہے شاعر اللہ میں آتا ہے. شاعر اللہ جس کا احترام جو ہے کرنا واجب ہے، واجب سے بڑھ کر ہے، اوجب ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ اپنے ملک کے اندر مزاروں پہ جانا بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کے پاس جا کر حج کرنے جاتے ہیں. اور حج جو ہے طواف کعبہ جو ہوتا ہے وہ حتیم کے ساتھ ہوتا ہے. اور حتیم جو ہے وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل برابر میں ایک ترچھی سی دیوار ہے. کہتے ہیں اس کے نیچے بی بی حاجرہ کی قبر ہے، حضرت ابراہیم کی قبر ہے، حضرت اسماعیل کی قبر ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو اپنے ملک میں قبروں پہ جانا بدعت کہتے ہیں، ان کا بھی حج اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک قبروں کو ملا کے طواف نہ کرتا. اور دوسری بات یہ ہے جو اپنے ملک کے اندر سبیل کا پانی پینا بدعت و حرام کہتے ہیں، اور وہاں سے وہ آب زمزم بھر بھر کے لا کے تبرک میں پی رہے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کیا کہو گے؟ یہ کھلی منافقت نہیں ہے تو کیا ہے بھئی؟ اپنے ملک میں تو رسول اللہ کے نواسے سے منسوب سبیل کا پانی حرام ہو گیا. تو سعودی عرب میں جو ہے خانہ کعبہ کے پاس جو آب زمزم کا پانی نکل رہا ہے، وہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی تو پانی جاری ہو گیا. جب پانی جاری ہوا بی بی حاجرہ نے کہا زم زم یعنی رک جا. تو وہ پانی چشمہ آج تک موجود ہے، اور ہر مکتب فکر کا مسلمان خانہ کعبہ سے مس کر کے آب زمزم کا پانی لانا سعادت سمجھتا ہے. تو وہ کہنے والے نے کہا نا کہ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، نظر اٹھا کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے. یزیدیت تیرے ماتھے میں جو پسینہ ہے یہ خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ڈر حسین کا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے منافقت نہیں ہے. کل مدینے میں عید کا دن ہے. حسن حسین ماں سے کہہ رہے ہیں اماں کل مدینے میں عید کا دن ہے اور مدینے کے بچوں کے پاس رنگ برنگی لباس ہوں گے. ہمارے پاس لباس نہیں ہے. اگر یہ آج کی ماں ہوتی تو کہتی جب ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کہاں سے لا کے دیں؟ بچے کو جھڑکتی یا بچے کو مارتی یا بچے کو ڈانٹتی. مگر یہ فاطمہ زہرا ہیں، فرماتی ہیں میرے شہزادوں تمہارے جو لباس ہے نا وہ خیاط کو دیے ہوئے، درزی کو سینے کے لیے دیے ہوئے ہیں. حالانکہ درزی کے پاس گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں، درزی کو کہاں سے دے دیے؟ ادھر جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے خیاط لفظ کا نکلنا تھا. پروردگار عالم نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی، جبریل زمین پہ جا، مگر تو ملائکہ کا سردار بن کے نہیں جائے گا، حسنین کے درزی بن کے جائے گا.
اچھا یہ جنتی لباس آ گیا جی. رسول اللہ کے پاس جب نواسوں نے لباس کو دیکھا کہا نانا یہ تو یونیفارم جیسے لباس ہے, مدینے کے بچے تو رنگ برنگی لباس پہنے گے. تو جبریل نے کہا اللہ نے سلام کہلوایا ہے, یا رسول اللہ میں پانی ڈالتا ہوں آپ نچوڑیے اور شہزادوں سے پوچھئے رنگ کون سا پسند ہے. بڑے نواسے سے پوچھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن بتا تیرے کو کون سا لباس پسند ہے. کہا نا مجھے سبز لباس پسند ہے. وہ سبز لباس میں تبدیل ہو گئے. اور کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین بتا تجھے کون سا لباس پسند ہے. کہا نا مجھے سرخ لباس پسند ہے. وہ سرخ لباس میں تبدیل ہو گئے. اچھا یعنی یہ لباس آ گئے جنت سے, چھوٹے چھوٹے آبا کبا, چھوٹے چھوٹے امامہ رسول اللہ کے دونوں شہزادوں نے پہن لیے. کہا نانا بچوں کے پاس تو سواریاں بھی ہیں. کیا فرمایا؟ مدینے کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تاجدار رسالت ماں اپنے نواسوں کے ناقہ بن گئے. آؤ میرے شہزادوں مجھ پہ سوار ہو جاؤ. تمام انبیاء کی نبوت ایک طرف, اس وقت تک ان کی نبوت مکمل نہیں جب تک محمد مصطفیٰ کی نبوت کے اقرار نہ کرے. وہ نبیوں کا سردار جو ہے اپنے نواسوں کے لیے ناقہ بن گیا. آؤ میرے شہزادوں مجھ پہ سوار ہو جاؤ, اور اپنی زلفوں کی مہار تھما دی, کہا جہاں چاہو مجھے موڑ دو. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا بہترین سواری ہے. اللہ کے نبی نے جھڑک دیا, خبردار یہ نہ کہو بہترین سواری, کہو کیا بہترین سوار ہے. اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے ان کو چاہیے میرے نواسوں سے محبت کریں. صلوات پڑھو محمد والی. آپ یہ دیکھیں کہ ہارون رشید کا دربار ہے اور ظاہر ہے اس کے دربار میں تمام کے تمام لوگ جو ہے ناصبی ہیں, لیکن اس پورے دربار میں صرف ایک علی کا غلام ہے جس کا نام ہے بہلول. کیا نام ہے؟ بہلول. اچھا یہ امام کے حکم سے جو ہے دیوانہ بن گیا تھا. امام کے حکم سے, خود دیوانہ نہیں تھا, امام کے حکم سے بن گیا تھا. تو اس کی جو بیوی تھی, زوجہ تھی, وہ جو ہے کیا کرتی تھی, اس کی زوجہ جو ہے چاہتی تھی کسی طرح اس کی مدد ہو, کیونکہ یہ مومنہ تھی مگر اس نے اپنا عقیدہ چھپایا ہوا تھا, تقیہ کیا ہوا تھا. تو بہلول نے کیا کیا, مٹی کے کھلونے بنائے اور لے آیا. اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیا بنایا ہے بہلول؟ کہا میں نے جنت بنائی ہے. کہا یہ جنت مجھے بیچے گا؟ کہا بیچ تو دوں گا, 200 درہم میں. خرید کے لے آئی. اب جب وہ محل میں لے کے آئی تو ہارون رشید نے پوچھا کیا بنا کے لائے, کیا لے کے آئی ہے؟ کہا جنت خرید کے لائی ہوں. کہا خریدی کس سے؟ کہا بہلول سے. کہا کتنے میں خریدی؟ کہا 200 درہم میں. کہا وہ بھی دیوانہ تو بھی دیوانی. کہاں ایک دیوانے کے ہاتھ میں جو ہے پیسے بھی دے دیے, پیسے بھی برباد کیے, اور یہ کون سی جنت لے کے آئی ہے. اچھا وہ اپنے خوابگاہ میں جا کے سو گیا. اب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے روز محشر برپا ہو گئی ہے اور جنت میں ایک عالی شان محل ہے جس کی کھڑکی سے اس کی بیوی دیکھ رہی ہے. اب اندر جانا چاہتا ہے, درباروں نے روک دیا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا یہ میری بیوی ہے. کہا وہ دنیا میں بیوی تھی, یہاں کوئی بیوی نہیں, یہ تو جنت ہے, یہاں پہ کوئی بیوی شوہر نہیں ہے. تو ایک مرتبہ خواب سے جا کر گھبرا کے اور غلاموں سے کہا جاؤ جا کر بلا کے لاؤ. کس کو؟ بہلول کو. کہا بہلول جو جنت میری بیوی کو بیچی ہے وہ میرے کو بھی بیچ دے. کہا بیچ تو دیتا تو قیمت نہیں دے سکے گا. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا تیری پوری سلطنت و حکومت. کہا اس کو تو 200 درہم میں دی. کہا اس نے بغیر دیکھے خریدی ہے تو دیکھ کے خریدنے کے لیے آیا. صلوات پڑھو محمد والی. میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الی المودۃ فی القربہ. قل یعنی کہہ دے یا کہہ دیجئے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کے ذریعے کہلوا رہے ہیں امت سے. اے رسول ان سے کہہ دیں جو میں تم سے اجر رسالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے میری اقربا سے مودت کرو, میری اقربا سے محبت کرو. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آج جو ہے 21ویں صدی میں جو مسلمان اپنے آپ کو رسول اللہ کا عاشق کہتے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب ذہنیت کے مالک ہیں, اور جو اس زمانے میں رسول اللہ کے عاشق تھے ان کا کردار بڑا بے مثال تھا. ہمارے سامنے اویس قرنی کی مثال ہے. اویس قرنی ایسا سچا عاشق رسول کہ جو اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں میں محمد سے ملنے جا رہا ہوں.
ماں نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آنا. ماں نے کیا کہا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آنا. جیسے رسول اللہ کے حجرے میں پہنچا اور دق الباب کیا, حجرے سے آواز آئی رسول اللہ اپنے حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے, تو رسول اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو چوم کے واپس آ گئے. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جب آپ رسول اللہ سے محبت کریں, کیا رسول اللہ آپ سے محبت نہیں کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ مولا علی سے محبت کریں, کیا مولا علی آپ سے محبت نہیں کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے, جو جس سے محبت کرتا ہوگا تو سامنے والا بھی آپ سے ایسی محبت کرتے ہوں گے. تو لہٰذا رسول اللہ کی چوکھٹ کو چوم کے جب واپس آئے تو رسول اللہ نے آ کر فرمایا میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, اویس کون کہ جب اس نے سنا میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کا ایک دندان مبارک شہید ہوا, تو ایک مرتبہ ایک پتھر اٹھایا اور اپنا ایک دندان مبارک کو توڑ دیا. سوچا شاید یہ دانت نہ ہو, رسول اللہ کا دوسرا دانت ہو. ایک ایک کر کے پورے 32 دانت توڑ دیے. آج تک کسی مورد کے اندر جرأت نہیں, کسی مفتی میں جرأت نہیں, کسی مولوی میں جرأت نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اویس کا فعل جو ہے یہ اچھا نہیں تھا. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اویس نے جو کیا وہ رسول اللہ کی محبت میں کیا, رسول اللہ کے خلوص سے کیا. تو ہم بھی امام حسین کے غم میں ماتم کریں تو بلا و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کے اندر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسی مقام پر کہ ہندوستان کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے مفتی کے ساتھ, اور وہ جلوس ایک نکل رہا ہے. وہ کہنے لگے دیکھو کیسی بیوقوف قوم ہے, ایک یعنی وہاں سے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کپڑا لگا دیا, کہتے ہیں یہ عباس کا علم ہے. ایک جو ہے مثلا ایک مثال ہے گھوڑے کو لیا ہے, کہتے ہیں امام حسین کا گھوڑا ہے. ایک تابوت بنا دیا, کہتے ہیں امام حسین کا تابوت ہے. مذاق اڑانے لگا, توہین ہمیں جملے کہنے لگا. ابھی جلوس کا آخری آدمی جاتا وہ اس نے دیکھا, مفتی نے آخری آدمی جاتا ہوا دیکھا, اس نے اپنے سر سے امامہ اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور جلوس کے پیچھے یا حسین کر کے جا رہا تھا. شاگردوں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا رسول اللہ جلوس کے پیچھے یا حسین کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, بے مقصد تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. آپ کسی سے پوچھیں جی آپ یہ بتائیے آپ یہ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ بندہ کہے گا جی میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. کیا اللہ نے کبھی آسمان کو پھاڑ کر کبھی اپنا چہرہ دکھایا میرے بندے اتنی محنت کر کے تو آیا, تو نے اتنا پسینہ بہایا, اتنا تو نے مشقت کی, وضو کیا, اور پھر تو میری بارگاہ میں آیا, تیرا بہت شکریہ. پورا دن ماہ رمضان میں روزے رکھے, پروردگار عالم نے آسمان سے آواز نہیں یعنی ایک مرتبہ اٹھائی کہ میرے بندے پورے دن بھوکا پیاسا رہا, تیرا روزہ میں نے قبول کیا. خانہ کعبہ کا حج کیا تو کبھی کعبے سے آواز نہیں آئی میں نے تیرا حج قبول کیا. لیکن جو بھی اللہ نے کلام کیے اپنے نبی یا امام کے ذریعے کیے. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں آخری زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ میرے بھائی ہوں گے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے, ہم نے آپ کی زیارت کی ہے, آپ کے ساتھ ہم نے جنگوں پہ گئے ہیں, آپ کے ساتھ ہم نے جو ہے ہر محاذ پہ موجود تھے, ہم آپ کے بھائی نہیں. کہا تم میرا صحابی ضرور ہو مگر میرے بھائی نہیں ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, صرف میرے کو سن کے ایمان لے کے آئے گھر پہ. تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے نا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں. تو لہٰذا آج اگر کوئی چاہتا ہے فلاح و بہبود کی طرف جانا چاہتا ہے, اس کو چاہیے رسول اللہ سے ان کی حال سے محبت کرے. صلوات پر محمد والے. آپ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے کوشش ہوتی ہے. پچھلے سال جو یہ کہا کہ یہ جو شہر ہے نا یہ یزید کا ہے, یہاں پہ کوئی حسین کا جلوس نہیں نکلے گا. لیکن آپ دیکھیں اسی پاکستان کے چپے چپے میں امام حسین کے ماننے والوں نے 40 کا مشی کا جلوس نکالا. ایسا لگ رہا تھا ہم کربلا میں مشی کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, اچھا جن لوگوں نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے, ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد اب ایک مفتی صاحب نے خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ فرمانا وہ کہنے لگے کہ جی میں نے دیکھا یزید کو خواب میں, اور میں نے پھر یزید سے پوچھا یزید تیرا کیا حال ہے؟ کہا جی میں تو خوش ہوں,
اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اب دیکھیں لوگ یزید کی وکالت کر کیسے رہے ہیں. ناکام کوشش. کسی طرح جو ہے جہاں پر حسین کی وکالت کرنے والے ہیں وہاں یزید کی بھی وکالت کرنے والے ہیں. تو وہ کہنے لگا جی یزید سے میں نے پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ کہا جی میرا حال تو بہت اچھا ہے. کہا یہ بتا اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ کہا جی اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو آج کے بعد جو ہے کوئی یزید کو برا بلا نہیں کہے کیونکہ یزید کو اللہ نے معاف کر دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, جب یزید جیسا فاسق و فاجر اگر معاف کر دیا جائے تو پھر شیطان کا قصور کیا ہے؟ شیطان تو اتنا بڑا تو مجرم نہیں ہے نا, یزید سے بڑھ کر تو نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے شیطان کو بھی معاف کر دینا چاہیے. جب یزید جیسا بندہ معاف ہو گیا تو آگے کیا رہ گیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے گا یہ یزید کے نمکخوار سوچتے ہیں. اس طرح اگر لوگوں کو گمراہ کریں گے, اس طرح لوگوں کو جو ہے یعنی کسی طریقے سے باتیں کریں گے تو شاید لوگوں کے دلوں میں یزید کے لیے محبت جاگے گی. تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی, لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے. یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے ہیلو بہانے کرتے ہیں. ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب بھی محرم آتا ہے تو اس وقت جو ہے کہا جاتا ہے جی یہ مجلس جو ہے یہ کس لیے, یہ جلوس کس لیے, یہ ماتم کس کے لیے؟ بھائی وہ تو شہید ہیں, شہید کا کوئی ماتم ہوتا ہے؟ شہید کو تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا زندہ ہے. اچھا پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ, سب کو معلوم ہے سید الشہداء کے نام سے امام حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں, حضرت حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. پیغمبر کے وہ چچا کہ جن کا ہندہ نے یزید کی دادی نے جگر چبایا, ان کے جسم اتھر کی بے حرمتی کری, تو پیغمبر نے فرمایا ہائے میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں. تو مدینے والوں نے اپنی عورتوں کو پیغمبر کے حجرے میں بھیج دیا, جاؤ پیغمبر کو پرسا دو. کس کا؟ ان کے چچا کا. اگر یہ رونا یہ ماتم کرنا بدعت ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں فرماتے. اچھا یہ ماتم جو ہے دیکھیں نا, 1,24,000 انبیاء کربلا میں آئے. آدم علیہ السلام کربلا میں آئے, ٹھوکر لگی, زخمی ہو گئے. کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا یہ زمین کربلا ہے, یہاں پہ آخری نبی کا نواسہ شہید ہوگا اور تیرا خون بھی اس میں شامل کر رہا. نوح کو ٹھوکر لگی, زخمی ہوئے, ایوب گئے, داؤد گئے, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو زمین کربلا نہیں گیا. زمین کربلا ہر نبی گیا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خداوند عالم جب کبھی کسی کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک چیز ہے, میں ابھی آزاد کشمیر گیا تھا عاشورہ محرم کے لیے. کوٹلی آزاد کشمیر سے پنڈی تک کا ویگن میں سفر ہے 5 گھنٹے کا, لگاتار سفر ہے, رستے میں رکنا نہیں ہے, 5 گھنٹے کا سفر ہے. عاشور کے دن صبح کی مجلس پڑھ کے میں نکلا. صبح کی مجلس میں نے اٹینڈ کی, اس کے بعد میں نکل گیا کیونکہ مجھے شام کو 5 بجے پنڈی میں پڑھنا تھا. آپ یقین جانیے ان 5 گھنٹے کے سفر میں کوئی گلی, کوئی روڈ, کوئی شاہراہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کوئی بچہ, کوئی جوان, کوئی بوڑھا جگ اور گلاس لے کے کھڑا ہوا ہے شربت کا, امام حسین کے نام پہ پیتے ہوئے جاؤ. اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے, ہر بندہ امام حسین کے نام پہ سبیل پلا رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, غریب سے غریب آدمی بھی اگر کم سے کم یہ جو اگر ایک جو ہے بڑا بھگونا یا ایک بڑا ٹب جو ہے شربت کا پلائے تو کم سے کم بھی 5 سے 6 ہزار روپے اس کے خرچہ آ جاتا ہے. زیادہ پیمانے پہ نہیں کرے, چھوٹے پیمانے پہ بھی کرے, کم سے کم 5-10 ہزار روپے اس کا خرچہ آئے گا. کس چیز کا؟ امام حسین کے نام پر سبیل کی شربت پلانے پہ. اور جس کو خدا نے مولا نے توفیق دی اس نے بڑے پیمانے پہ نیاز کری, تو اس سے آپ ایک جملہ پوچھیں کہ یہ سب تم نے کس کے لیے کیا, تو وہ کہے گا ہم نے امام حسین کے نام پہ کیا. ہم یہیں پہ قیوم آباد کی طرف عشرہ محرم کے دوران چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں جگ کا گلاس لیے ہوئے ہیں, لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور کہتے ہیں پانی پیو تو یاد کرو پیاسے امام کی, پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی.
پانی پلا لے امام حسین کے نام پہ. اس بچے سے پوچھا تم جانتے ہو امام حسین کون ہے؟ کہا امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں. کب تک پلاتے رہو گے؟ کہا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے امام حسین کے نام پہ ہم پلاتے رہیں. دیکھیے ایک بات ہے، یہ تعصب یہاں پر نہیں ہے. شیعہ ہو یا سنی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا کوئی آدمی ہے، اس کے دل میں رسول کی آل سے کوئی دشمنی نہیں ہے. مگر آج جو ہے مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں کہ جی یہ جو سیلاب آ گیا ہے ابھی، تو یہ جو ابھی مجلس کا جو تبرک ہے یہ آپ سیلاب زدگان کے نام پہ دے دو. ارے یہ پوری کائنات آل محمد کے صدقے میں بنی ہے. تو نے اگر دینا ہے تو اپنی کمائی سے دینا. امام حسین کے مجلس کو کاٹ کے تو لوگوں کی مدد کرے گا. امام حسین کی مجلس کی برکت سے تو یہ ملک بچا ہوا ہے. آپ مجھے دیکھیں نا، عراق میں ابھی 40 کشی شروع ہے. غریب سے غریب آدمی کا بس نہیں چلا تو اس نے کم سے کم کچھ پھل لا کے کاٹ دیے. امام حسین کا زوار آئے گا تو یہ پھل جو ہے، بھلے ایک جو ہے نوالا کوئی ہمارا سالن ہے، روٹی ہے، جو بھی اس کی توفیق ہے، امام حسین کے زواروں کے لیے خدمت کر رہے. حالانکہ ان کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کی اپنی معیشت مستحکم نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے امام حسین کی برکت سے. اچھا میں ایک بات کہوں، ایران کے اندر ایک امام بارگاہ ہے. اس امام بارگاہ کے اندر مجلس ہو رہی ہے، اشرف محرم ہے. پہلی محرم کو ایک شخص امام بارگاہ میں آ گیا. وہاں حسینیہ کہتے ہیں، ہمارا ہم امام بارگاہ کہتے ہیں، وہ حسینیہ کہتے ہیں. حسینیہ میں حاجی حسن نامی شخص آ گیا. حاجی حسن کیا کرتا ہے؟ گردے بیچتا ہے. امام بارگاہ کے منتظمین نے حاجی حسن سے کہا کہ ہم حاجی حسن کو منع کریں گے، یہ گردے بیچتے ہیں، ان کو کہیں کل سے آپ امام بارگاہ نہیں آنا. امام بارگاہ والوں نے اس کو منع کر دیا، کل سے آپ تشریف نہیں لائیے گا، آپ کے آنے کی وجہ سے لوگ یہاں پر بدزن ہو رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کل سے نہیں آؤں گا. دوسرے دن بچے مجلس میں جانے لگے تو حاجی حسن کے بچوں نے کہا بابا آپ جائیں گے نہیں؟ کہا نہیں بیٹا میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ چلے جاؤ. اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، بچے مجلس میں چلے گئے. کہا مولا حد ہو گئی، میرے پہ امام بارگاہ کے دروازے بند ہو گئے. اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. آدھی رات کو امام بارگاہ کے منتظمین نے خواب دیکھا. امام حسین نے پوچھا یہ بتاؤ یہ امام بارگاہ تم نے کس کے لیے بنایا تھا؟ کہا سرکار آپ کے لیے بنایا تھا. کہا جب میرے لیے بنایا تھا تو جو حاجی حسن جو گردے بیچتا ہے یہ اس کا انفرادی فعل ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کو منع کرنے کی کہ تم یہاں پر جو ہے مجلس میں نہ ہو؟ یا تو تم کہو یہ امام بارگاہ تمہاری ذاتی ہے. اگر تم کہتے ہو امام بارگاہ میرے نام پہ بنائی ہے، امام بارگاہ میری ہے، تو میری مجلس میں آنے والے کو تم منع کیسے کر سکتے ہو؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس کا مقصد ہے کسی مومن کی دل آزاری نہ ہو، کسی مومن کی دل آزاری نہ ہو. مجلس کا مقصد ہے دلوں کو جوڑنا، مجلس کا مقصد دلوں کو توڑنا نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے، امام کے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام کے پیچھے جاتے تھے؟ امام نے ان کی آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹا دیے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا. لیکن شب عاشور امام حسین نے اپنے خیمے میں تمام لوگوں کو جمع کیا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، نقطے کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ امام حسین نے اپنے تمام اصحاب کو فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی یہ سوچ کے آیا ہے تم لوگ زندہ چلے جاؤ گے، یہ تمہاری بھول ہے. تم لوگ اگر زندہ چلے جاؤ گے تمہاری بھول ہے، تم میں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا. جو میرے ساتھ رہے گا ذبح ہوگا، جو میرے ساتھ رہے گا قتل ہوگا، شہید کیا جائے گا. یہاں تک کہ نو کے نیزہ پہ اس کے سر کو بلند کریں گے. لیکن یاد رکھنا جو میرے ساتھ رہو گے ذبح ہوگے، شہید ہوگے. لیکن ایک بار اپنے پلے باندھو، جو اپنے خون کو میرے خون کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں ٹھہرے. بھائی یہ جملہ تھا جو امام حسین کے اصحاب امام حسین کو چھوڑ کے نہیں گئے. بھائی دیکھیں نا، رسول اللہ کو بھی چھوڑ کے لوگ میدان جنگ سے چلے گئے، امام حسن کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، مولا علی کو بھی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن امام حسین کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. کہتے آنکھوں پہ سے پردے ہٹا دیے. حر جیسا بندہ کہ جو یزید کی فوج کا سپہ سالار ہے، پورے یزید کی فوج کا سپہ سالار ہے، حر جیسا فرد جو ہے عاشور کی رات حر کو نیند نہیں آئی.
اس سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ کو نیند نہیں آئی؟ ان کے بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے بابا آپ کو نیند نہیں آئی؟ تو ایک طرف امام حسین کے خیمے میں بچے الکش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یزید کے خیمے میں شراب کی محفلیں سج رہی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سج رہی ہیں۔ اور نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو، ایک طرف امام حسین کے خیمے میں بچے الکش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تسبیح کی آواز آ رہی ہے، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے حسین کے خیمے سے، اور یزید کے خیمے سے کیا آ رہا ہے؟ ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہاں سے جو ہے رقص و سرور کی محفل چل رہی ہے، شراب کی محفل سج رہی ہے، تو مجھے بتاؤ میں کس کی طرف جاؤں؟ کبھی بھی حر امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہوتا۔ جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا، امام حسین کے یعنی گھوڑے کی لگام کو تھاما، امام حسین نے فرمایا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اس وقت جو ہے حر نے کہا میں بھی پلٹ کے جواب دے سکتا ہوں، کاش آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی، کیونکہ میں آپ کی ماں کا نام بنا وضو کے لے بھی نہیں سکتا۔ حر نے امام حسین کا احترام کیا، جناب سیدہ کا احترام کیا، لہذا امام حسین نے حر کو کربلا کے شہداء میں شمار کر دیا۔ ہر سال یہاں پر مجلس اعظم منعقد ہوتی ہے، امام حسن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ امام حسن رسول اللہ کا بڑا نواسا کہ جسے زہر دے کے شہید کیا گیا، اور کہتے ہیں امام حسن جودہ جو امام حسن کی زوجہ ہیں، اس کو معاویہ نے کہا کہ اگر تو میرا دشمن حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے تو میں اپنے بیٹے یزید کی شادی تجھ سے کر دوں گا۔ وہ لالچ میں آ گئی، اس نے امام حسن کو زہر دیا۔ جب زہر سے آپ کی حالت متغیر ہوئی تو کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کو قے آئی، تش کے اندر جو قے آئی آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے نکلے۔ تو اس وقت قاسم جو ہے کم سن ہے، قاسم کی جو ہے گریبان کو چاک کیا، اور ایک مرتبہ قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا، بیٹا قاسم جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل پڑے نا اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا، اور جب یہ تم حلیہ لے کر امام حسین کے پاس جاؤ گے امام حسین سمجھ جائیں گے میری حالت کیا ہے۔ جب قاسم نے جو ہے کو دیکھا نا امام حسین نے، امام حسین گریہ کر کے فرماتے ہیں ہائے میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو کیا ہوا۔ مسلمانوں نے آل محمد کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کوئی بھی شخص جو ہے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ تمام بدلے علی کے بھی دشمنی کے نکالے ہیں امت نے اہل بیت کے اوپر، ان کی آل کے اوپر۔ جب جو ہے اسرار رموز امامت امام حسین کے سپرد کیے، امام حسین کو وصیت کی کہ اب اہل بیت کو آپ نے سنبھالنا ہے، خانوادے کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام حسن مجتبیٰ کو گھر میں غسل دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ جو ہے امت کتنا احترام کرتی تھی آل محمد کا، جب جنازہ گھر سے چلا تھا تو سفید تھا۔ قبرستان میں جب پہنچا نا تو ایک مرتبہ پھولوں کی بارش ہوئی، میں نے تو بڑے احترام سے کہا پھولوں کی بارش ہوئی، یہ پھولوں کی بارش نہیں تھی، تیروں کی بارش تھی۔ ایک مرتبہ جب گھر سے جنازہ چلا تھا حسن مجتبیٰ کا تو جنازہ سفید تھا، کفن سفید تھا، جب جنت البقیع میں پہنچا تو یہ جنازہ سرخ ہو گیا۔ آپ پوچھو گے سرخ کیوں ہوا؟ امت نے اس طرح اجر رسالت ادا کی، حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیروں کی بارش کی۔ تو ایک مرتبہ ماں کی یعنی لحد میں، یعنی چاہتے تھے نانا کی جو ہے لحد کے قریب جو ہے دفن کریں، تو کہتے ہیں ماں کے قدموں کے قریب جو ہے حسن مجتبیٰ کو دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ آپ کا جب جنازہ اٹھا، بے شک آپ کے جنازے میں تیروں کی بارش ہوئی مگر امام حسین نے آپ کو دفن کیا۔ مگر کربلا کے میدان میں قاسم جو ہے، قاسم کی ماں خیمے میں کہہ رہی ہے کہ بیٹا قاسم میں دودھ نہیں بخشوں گی، تم جاؤ علی اکبر سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرو اپنے چچا پر، ایسا نہ ہو قیامت کے دن تمہاری دادی فاطمہ زہرا مجھ سے کہے کہ ام فروا کیا تجھے قاسم میرے حسین سے زیادہ عزیز تھا۔ اس وقت جو ہے کہا جب بھی میں چچا جان کے پاس جاتا ہوں نا چچا جان مجھے واپس بھیج دیتے ہیں۔ قاسم کو یاد آتا ہے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، اس تعویذ کو کھول کر جب چچا کو دکھایا اس میں لکھا تھا میرے بھائی حسین میں کربلا میں موجود نہیں ہوں، میری طرف سے قربانی قبول کیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ قاسم کو ایسے امام حسین نے تیار کیا جیسے کسی جنازے کو تیار کیا جاتا ہے۔ 13 سال کا سن ہے قاسم کا،
ٹھیک طرح سے قدم بھی جو ہے گھوڑوں کی ٹاپوں پہ نہیں پہنچتے ہیں. کہتے ہیں کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں, جیسی قاسم کو ودا کیا نا تو ایک مرتبہ فرمایا پروردگار میں اس کو بھیج رہا ہوں میدان جنگ میں, جب مجھے اپنے بھائی حسن مشتبہ کی یاد آتی تھی میں قاسم کو دیکھا کرتا تھا. تو کہتے ہیں ام فروا سے کہا ام فروا تیرے بیٹے کے مقابلے میں وہ پہلوان آیا ہے کہ جو لاکھوں کے لشکر سے اکیلا لڑتا ہے, اور بیٹے کے حق میں ماں کی دعا خدا رد نہیں کرے گا. ادھر ام فروا نے دعا کی, امام حسین نے آمین کہا, قاسم نے اس پہلوان کو واسل جہنم کیا. تو کہتے ہیں عمر صاحب نے کہا دیکھو یہ حیدر کرار کا خون ہے, یہ جعفر طیار کا خون ہے, یہ اس طرح اگر سلامت رہا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. تو کہتے ہیں ظالموں نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیر کے مارا, اس طرح مارا تو قاسم جب گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے, گھوڑے سے جب گرے ہیں نا, امام حسین کو آواز دی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جب چچا جان قریب آئے دیکھا قاسم کہیں نظر نہیں آتا, ارے سلامت ہو تو نظر آئے گا نا. جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا جسم ادھر پامال ہوا نا, دائیں دیکھا قاسم نہیں ہے, بائیں دیکھا قاسم نہیں ہے. تو ایک مرتبہ فرمایا قاسم تمہیں امام وقت سلام کہتا ہے, قاسم تمہیں امام وقت آواز دیتا ہے. ایک مرتبہ قاسم کے جسم ادھر کے ٹکڑے کربلا کی غزہ میں بلند ہوئے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ماتم حسین